اسراف فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ معصیت میں، گناہ میں خرچ کرنے کو اسراف فضول خرچی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا نیکی میں اسراف ہی نہیں، یعنی نیکی میں جتنا خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں، اور گناہ میں خرچ کرنا، چاہے 1 روپیہ بھی گناہ میں خرچ کیا جائے، وہ اسراف ہے، اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے، یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے وہاں وہ خرچ نہ کرے، تو یہ تنگی کرنے والا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی۔ یہاں ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے، وہ اسراف، فضول خرچی اور اقتار، تنگی کے دونوں مذموم اور برے طریقوں سے بچتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھے نہ تنگی کریں۔ وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں کس طرح خرچ کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی 2 بدیوں کے درمیان ہے، یعنی فضول خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے، تنگی کرنا یہ بھی گناہ ہے، درمیانی راہ نیکی ہے، اور وہ اسراف اور اقتار کے درمیان ہے۔ فضول خرچی اور تنگی کرنا، کنجوسی کرنا دونوں بدیاں ہیں۔ اس سے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے پہچان لیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار ہیں، جو نہ لذت کے لیے کھاتے، نہ تنعم کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے، بلکہ کھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھوک رک جائے، بھوک کو روکنا۔ لباس پہننے کا مقصد یہ تھا کہ ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، اتنا ان کا مقصد تھا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، یعنی وہ شرک سے بری ہیں اور بیزار ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی، اس کا خون مباح نہ کیا، جیسے مومن کا قتل کرنا حرام ہے، اور جو معاہد ہے جس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے۔ تو فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ صالحین سے ان کبائر کی نفی فرمانے میں کفار پر تعریض ہے جو ان بدیوں میں گرفتار تھے، یعنی یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان برائیوں سے دور ہیں، اور کافر ان برائیوں میں مبتلا ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، یعنی وہ شرک کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا
اور ان گناہوں کا عذاب اس عذاب پر اور زیادہ کیا جائے گا۔ شرک اور کفر کا بھی عذاب ہے اور دیگر گناہوں کا بھی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جو توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور وہ اچھا کام کرے، یعنی توبہ کے بعد نیکی اختیار کرے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وہ ایمان لائے اور پھر توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ نیکی اختیار کرے، اچھے اعمال کرے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کتنا کریم ہے رب کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کے ایک معنی یہ ہے کہ جب اسے توبہ کر لے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے دور کر دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کی برکت سے اللہ گناہوں کو، بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان، طاعت، فرما برداری وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ ان کی جگہ ایمان لکھ دے گا، ان کی جگہ اطاعت، فرما برداری اور نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے کروڑ گناہ ہوں اور وہ سچی پکی توبہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور پھر توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر کیا جائے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے صغیرہ گناہ ایک ایک کر کے اس کو یاد دلاتے جائیں گے۔ وہ اقرار کرتا جائے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہر ایک بدی کے عوض تجھ کو نیکی دی گئی۔ یہ بیان فرماتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرے اقدس پر خوشی سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کسی پر کرم فرمائے گا تو اس کے صغیرہ گناہ ظاہر کیے جائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ابھی ظاہر ہوں گے، لیکن جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر گناہ کے عوض تجھے اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر کے مسکرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔